السلام علیکم۔ ناول حجاب بائی آمنہ خان کی یہ قسط نمبر 4 ہے۔ زری کیوں تیار ہو رہی ہو تم؟ اماں مجھے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ یونیورسٹی اماں، آپ بھی نا، اس ٹائم یونیورسٹی ہی جاؤں گی نا میں۔ اس نے کندھے پر ماں کی دی ہوئی چادر لیتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنا حال دیکھا ہے؟ اس حالت میں جاؤ گی تم یونیورسٹی؟ اماں میں ٹھیک ہوں اب۔ زری ہر بات پر ضد نہ کیا کرو، ایک دن اگر تم نہیں جاؤ گی تو کون سا تمہارے نہ جانے سے یونیورسٹی بند ہو جائے گی؟ اماں پلیز مجھے جانے دیں، اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زری ضد نہیں کرتے بچے۔ اماں فضا اکیلی کیا کرے گی؟ میں نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں نہیں آ رہی، ابھی تو وہ بھی یونیورسٹی کے لیے نکل بھی گئی ہوگی۔ مگر زری، اماں پلیز۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ماں کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اس کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی ایسی کون سی طاقت ہے جو اس کو اس راستے پر کھینچی چلی جا رہی ہے۔ کیوں وہ جانے کے لیے اس قدر تڑپ رہی ہے؟ کیوں وہ اتنی بیمار ہوتے ہوئے بھی جانا چاہتی ہے؟ کیوں اس کا دل ادھر جانے کے لیے مچل رہا ہے؟ زرمینہ تم یونیورسٹی میں؟ ہانیہ نے کلاس میں آتے ہی اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، آج مجھے چھٹی تھی کیا؟ زرمینہ کو پتہ تھا وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، اس کا اشارہ کس طرف ہے، پھر بھی اس نے اس سے انجان بن کے پوچھا۔ مجھے لگا تم کل والے واقعے کے بعد تو کچھ دن سنبھل بھی نہیں سکو گی، مگر میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ تو تشریف لا چکی ہیں۔ وہ اور ارم زرمینہ کے پاس کھڑے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے زرمینہ کو مینٹلی ٹارچر کیے جا رہی تھیں۔ ہانیہ، آپ کو زرمینہ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے؟ فضا نے زرمینہ کو خاموش ہوتا دیکھ کے ایک دم سے ان کو جواب دیا۔ زرمینہ کو لگا جیسے کل وجدان نے اس کو ذلیل نہیں کیا، اس کی عزت نفس کا جنازہ نکلا ہے۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں ہر ایرے غیرے کو مجھ پر بات کرنے کا موقع دیا؟ اس کو اپنے اندر درد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سواتی تھی، ایک انا پرست قبیلے کی لڑکی، آج اس کی انا مٹی کا ڈھیر ہو رہی تھی۔ ضبط کی ایک حد ہوتی ہے، وہ ضبط کی حد ختم ہو رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کے کہنا چاہتی تھی، سنو سید وجدان حسین شاہ، مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ خاموش رہی، اس کے پاس آج بولنے کو کچھ بھی نہیں تھا، البتہ سننے کو بہت کچھ تھا، اور وہ ضبط کیے بس سنتی جا رہی تھی۔ زرمینہ تم اتنی بیمار ہو، نہیں آنا چاہیے تھا آج تمہیں یونی۔ فضا نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلتے ہوئے کہا۔ بغیر بولے آج وہ بس چل رہی تھی۔ زرمینہ تم نہ دکھی ہو، میں وجدان سر کے آفس جا کے ان کو بولوں گی، انہوں نے بہت غلط کیا تھا کل۔ ٹھیک ہے بھائی، تم نہیں تیار تھیں تو اور کس کو تیار تھی پریزنٹیشن؟ مجھے تو لگتا ہے وہ جان بوجھ کے تم ہی سنانا چاہتے تھے، پریزنٹیشن کا صرف انہوں نے بہانہ رکھا ہے۔ فضا نے اس کا ہاتھ چھوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کو کہنے لگی۔ زری کچھ تو بولو نا۔ وہ نظریں جھکائے بس کھڑی رہی، جیسے وہ بولے گی تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گی۔ اماں ٹھیک کہتی تھیں، اس کو آج نہیں جانا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ زری تم مجھے پریشان کر رہی ہو، تم اس ہانیہ کی باتوں پر سیریس ہو رہی ہو، جو سر کے پیچھے پیچھے تھی اور سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ فضا نے ویسے ہی اس کے سامنے کھڑے کھڑے اس کو یہ دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا۔ فضا، اس نے جیسے ہی فضا کا نام لیا آنکھوں میں عجیب سی سرخی اتر آئی۔ اس کا ضبط ٹوٹنے کی آخری در پہ تھا۔ اگر وہ اور فضا اکیلے اس جگہ پر ہوتے تو شاید وہ اس کے گلے لگ کے اونچا اونچا روتی، مگر وہ جس جگہ تھے وہاں ہر طرف سٹوڈنٹس تھے، وہ چاہ کے بھی اپنا ضبط نہیں توڑ سکتی تھی۔ سر نے بہت غلط کیا فضا۔ وہ نظریں جھکائے بس بامشکل اتنا ہی بول پائی کہ سامنے کونے میں کھڑا ہوا پیٹھ پھیرے اس کو وہ شخص نظر آیا جس نے کل اس کے غرور کو ریزہ ریزہ کیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں موبائل اور چائے کا ایک کپ پکڑے کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ کیا سید وجدان حسین شاہ اس کے ساتھ اتنا برا بھی کر سکتا ہے؟ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ مسلسل اس پیٹھ پھیرے ہوئے شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ فضا نے اس کی نظروں کے تعاقب کرتے ہوئے اس کو دیکھا، جو آج بھی پہلے دن کی طرح بلو پینٹ اور بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھا اور سب کو اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔ زری، اس نے زرمینہ کو مسلسل ادھر دیکھنے پر بازو سے پکڑ کر آرام سے ہلایا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ جو خالی ذہن لیے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی، ایک دم سے فضا کی طرف ہوئی۔ جیسے ہی وہ فضا کی طرف دیکھنے لگی، پیٹ کیا ہوا شخص اچانک پیچھے مڑا۔ اس کی نظر ایک دم اس سراپے حسن پر پڑی جو حجاب میں سفید چادر لیے خود کو لپیٹ رہی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس کے ارد گرد اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس نے بس ایک نظر، فقط ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی جس نے اپنے ایک بار کے دیدار نے اس کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔
اس کو لگا حجاب پہنے کوئی پری خدا نے آسمان سے بھیجی ہے۔ یہ لڑکی اس دنیا کی تو ہے ہی نہیں جس دنیا میں وہ کھڑا تھا۔ کون ہے یہ جس کے لیے میں رات بھر روتا ہوں اور اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے کندھوں پر پڑی چادر نے، اس کے حجاب نے اس کو اپنا اسیر بنا دیا ہے، جیسے کوئی کسی کے سحر میں جکڑ جائے اور پھر کبھی نہ نکل سکے۔ وہ اس کے حجاب کے سحر میں جکڑا گیا تھا۔ وہ کب اس لڑکی کے سامنے ہارا اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس کے ایک دفعہ کے دیدار پہ، فقط ایک دیدار پہ اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ وہ اس کے ڈمپل پہ نہیں، اس کے حجاب پہ ہارا تھا۔ میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اتنا خود غرض تو نہیں تھا۔ میں نے تو اپنے سے پہلے ہمیشہ اپنی بہنوں کا سوچا، تو آج میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ 5 بہنوں کے ہوتے ہوئے میں مولوی صاحب سے اپنی ہی شادی کے حوالے سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں میری 5 جوان بہنیں گھر پہ ہیں، ان کے کتنے ارمان ہوں گے، کتنا کچھ سوچا ہوگا انہوں نے اپنے بارے میں، اور میں نے ان کا ایک بار بھی نہیں سوچا۔ یا اللہ، وجدان کو اتنا خود غرض نہ بنا۔ کیا ایک لڑکی کی محبت آج اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں اپنی ہی بہنوں کو بھول گیا؟ مجھے اپنی بہنوں کا پہلے سوچنا ہے۔ اب تو ان کے دل سے شادی کا ارمان بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ کیا ان کا یہ مقام ان کا قصور بن گیا ہے کہ وہ سید گھر میں پیدا ہوئی ہیں؟ کیا یہ مقام ان کے لیے ساری زندگی کا روک بن جائے گا؟ اگر سید گھر کا رشتہ نہ آیا تو میری بہنیں اس ارمان کو ہی دل میں لیے مر جائیں گی۔ میں کیا کروں اللہ؟ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیے خود سے ہی باتیں کرنے لگا۔ کبھی اپنے بالوں کو نوچنے لگتا اور کبھی درد کی شدت سے اپنی کنپٹیوں کو دباتا۔ اس کو لگا اب کی بار درد اس کی برداشت سے باہر ہے۔ وہ اٹھا، بیگ کھولا اور پھر سگریٹ نکالا۔ جیسے ہی اس نے سگریٹ نکالا، دروازے پہ دستک ہوئی اور اس نے فوراً سگریٹ اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ جی آ جائیں؟ وجی کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں آپ ہی، بس لیٹا تھا۔ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے میرا بھائی آج کل کچھ زیادہ ہی لیٹنے لگا ہے۔ نہ باہر آتے ہو تم، نہ اب ہنستے ہو، کسی سے بات کرتے ہو۔ وجی کیا ہوا ہے؟ فاطمہ اس کے پاس اس کے سامنے آ کر بیٹھی، مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی رہی جیسے وہ کچھ تلاش کر رہی ہو، اور وہ بار بار نظریں جھکا لیتا۔ آپ ہی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ خفا تو نہیں ہوں گی نا؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ بجی، میں پہلے تمہاری کسی بات پر خفا ہوئی ہوں جو اب ہوں گی؟ بولو کیا پوچھنے؟ آپ ہی، آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو؟ اس نے بہن کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کے پوچھا۔ بہن جو اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اس کو دیکھتی ہی رہی۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور بہن کو دیکھنے لگا جو ابھی بھی خالی سی آنکھوں کے ساتھ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آیا اس کا بھائی اس سے وہ بات پوچھے گا جس کو سوچ کے ہی اس کو برداشت سے باہر کی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس بات کو بھول جانا چاہتی تھی اور بھول بھی گئی تھی، مگر آج پھر سے اس کو اسی قرب سے گزرنا پڑے گا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ ہی، میرا بہت دل چاہتا ہے آپ کی شادی ہو، آپ کو میں لینے کے لیے جایا کروں، عید پہ آپ کے لیے گفٹ بھجوایا کروں، آپ کے بچے مجھے ماموں کہیں۔ آپ ہی، آپ کا دل نہیں چاہتا؟ آپ ہی، آپ کا دل نہیں چاہتا یہ سب ہو؟ وہ بچوں کی طرح بولتا چلا جا رہا تھا اور وہ ضبط کے آنسو لیے اس کو سنتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹیچرز ڈانٹتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سر نے مجھے ڈانٹا، تو اس میں اتنا دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ کیوں میں ہر چیز کو اپنے دل پہ لیے جا رہی ہوں؟ کیوں ہانیہ کی باتیں مجھے اتنا دکھ دیتی ہیں؟ کیوں مجھے سوچ سوچ کے دکھ ہوتا ہے؟ کیوں میرے دل سے ان کا یہ رویہ نہیں نکلتا؟ اللہ جی مجھے صبر دینا پلیز۔ وہ نماز کے بعد بیٹھ کے ہمیشہ کی طرح اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی، ان کو اپنی باتیں بتا رہی تھی، ان کو شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ وہیں پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا، اوف اللہ جی، میں تو بھول ہی گئی، مانو بیمار ہے، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مانو میرا بچہ؟ وہ بھاگتی ہوئی مانو کے پاس گئی اور اس کو اپنی گود میں لیا۔ وہ بھی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ مانو سوری، میں تمہیں ٹائم ہی نہیں دے پاتی نا، مجھ سے خفا نہ ہونا مانو، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں آج کل کیا سوچتی ہوں اور کیوں سوچتی ہوں۔ وہ مانو کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے باتیں کرتی رہی اور وہ اس کی گود میں آنکھیں بند کیے سنتی رہی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی مانو پہ درود شریف پڑھ کے پھونک کے سویا کرتی تھی۔ اللہ پاک میری مانو آپ کے حوالے ہے، اس کا بہت خیال رکھیے گا رات میں۔ یہ اس کی روز کی دعا ہوتی تھی جو وہ روز کیا کرتی تھی۔ آپ ہی بولے نا؟ بہن کو چپ بیٹھا دیکھ کے وہ پھر سے بولا۔ کیا بولوں میں وجی؟ بھائی کے سوال پہ وہ سوچوں سے باہر نکلی جیسے وہ سوچ رہی ہو کتنے سالوں سے اب اس نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا
کتنے عرصے سے اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی ایک لڑکی ہے، باقی لڑکیوں کی طرح اس کے بھی کچھ ارمان ہیں، اس کی بھی کچھ خواہشیں ہیں۔ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو، آپ کا اپنا بھی ایک گھر ہو، ایک زندگی ہو؟ میرے دل کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وجی؟ اس نے بہن کی لرزتی آواز سنی، جس نے ایک خواہش اپنے اندر ایسے دبا دی تھی کہ اب اس کو اس خواہش کی اب خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ آپ ہی کیا سید زادی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ساری زندگی گھر پہ بیٹھی رہیں، اپنے ارمانوں کو اپنے سینے میں دفن کر لیں؟ آپ ہی نبی پاک نے تو کہا تھا کہ آپ کے بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادیاں کروا دی جائیں، تو پھر آپ ہی کیا یہ مقام ہماری آزمائش ہے؟ میں جب بھی آپ کو اور زینب کو دیکھتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے آپ ہی، ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز ہر بات ایک وقت پہ ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ کے لیے کتنے اچھے گھروں کے رشتے آئے، لیکن ابو نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ سید نہیں ہے۔ ایسے نہیں بولتے وجی، ہم تو دنیا کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی پاک کے خاندان سے ہیں۔ ہمارا مقام ہر چیز سے افضل ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی کم ہے کہ ہم اہل بیت سے ہیں، ہم نبی پاک کی اولاد سے ہیں۔ تو کیا ہوا ہماری شادیاں نہ ہوں؟ تو کیا ہو ہماری خواہشیں ہمارے دل کے اندر دفن ہو جائیں؟ تو کیا ہوا ہم دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں سوچ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح خواب نہیں دیکھ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح ہمیں کسی سید زادے کے علاوہ محبت نہیں ہو سکتی؟ ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہماری نسبت اہل بیت سے ہے اور ہمیں بس لاج رکھنی ہے اس مقام کی۔ وہ آنکھوں میں ایک درد لیے بس بولتی رہی۔ وہ اپنی بہن کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کے پاس جائے گا، ان سے پوچھے گا کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر سید گھر کا رشتہ نہ آئے تو لڑکی ساری زندگی گھر پہ بیٹھی رہے؟ کیا نبی پاک نے ایسا کہا ہے؟ کیا قرآن ایسا کہتا ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ آپ اپنی بہن بیٹی کو گھر میں بٹھا دو صرف اس وجہ سے کہ اس کا رشتہ سید گھر سے نہیں آیا؟ مولوی صاحب میں پوری رات نہیں سو سکا۔ میں بہت عرصہ پہلے آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا تھا مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مولوی صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے مسجد آیا تھا تاکہ وہ بغیر کسی کی موجودگی میں مولوی صاحب سے آرام سے بات کر سکے۔ بولو نا وجدان، یقیناً تم کل والے مسئلے پر ہی بات کرنا چاہتے ہوگے۔ مولوی صاحب اس کی بات کو سمجھ گئے تھے۔ وہ ممبر کے پاس آرام سے ٹیک لگائے ہوئے پیچھے ہوئے اور بولے، مولوی صاحب میں بات گھما پھرا کے نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ مولوی صاحب میں سید زادہ ہوں، میں اہل بیت سے ہوں۔ کیا سید کی شادی سیدوں میں ہی ہو سکتی ہے، باہر نہیں ہو سکتی؟ دیکھو وجی، سید ذات کی دوسری قوموں کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہے۔ سید جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم کی اولاد سے ہیں، وہ نبی جن کو خدا نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، وہ نبی جس کا نام خدا کے نام کے بعد لیا جاتا ہے، جس کو خدا نے اپنا محبوب کہا ہے، اس کی نسبت سے سید ایک افضل ذات ہے۔ ان کی نسبت سے سید ذات کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، کسی سے کوئی برابری نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا لوگوں کی نسل بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے، جبکہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھے گی۔ تم خود سوچو وجی، اس کملی والے کی ذات کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ ہے، کسی کی کوئی برابری ہے؟ اور رشتہ تو ہمیشہ برابری میں ہوتا ہے نا، اگر رشتہ برابری میں نہ ہو وہ کدھر کامیاب ہے؟ مولوی صاحب میں بات مقابلے کی نہیں کر رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کیا سید کی شادی سیدوں کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی؟ وہ آج اپنی اور زرمینہ کی بات نہیں کر رہا تھا، آج وہ اپنی بہنوں کے لیے بات کر رہا تھا، وہ بہنیں جو ایک سید گھرانے کے رشتے کا انتظار کر رہی تھیں۔ دیکھو وجی، بہت سارے علماء دین بہت کچھ لکھتے ہیں، اب یہاں پہ تم بات سید لڑکی یا لڑکے کی نہیں کر رہے، یہاں پہ بات تم سید کی کر رہے ہو۔ میں تمہیں پہلے لڑکے کا بتاتا ہوں۔ اگر ایک لڑکا سید ہے اور وہ سیدوں سے باہر شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال اہل بیت سے ہی اگر ہم لیں تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی بات ہی کریں تو امام حسن نے 2 شادیاں کی تھیں اور امام حسین نے 3۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت ام فروا علیہ السلام تھیں اور دوسری جودھا، جس نے امام کو زہر دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی 3 زوجہ محترمہ تھیں، ام رباب علیہ السلام، ام لیلہ علیہ السلام اور شیربانو علیہ السلام۔ امام حسن اور امام حسین اہل بیت ہیں، ان کی بیویاں ساری بیویاں سید گھر سے نہیں تھیں، تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سید گھرانے کا لڑکا باہر سے شادی کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم سیدہ لڑکی کی بات کریں تو اہل بیت سے کسی لڑکی کی شادی سیدوں سے باہر نہیں ہوئی۔ اب وہ اہل بیت تھیں تو وہ تو ایک الگ درجہ رکھتی تھیں، تو ان کی شادی کیسے باہر کسی سے ہو سکتی ہے؟ اب اگر ہم ایک سید لڑکی کی بات کریں تو بہت سے علماء دین اس پہ بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اب بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ایک سید لڑکی ماں کا درجہ رکھتی ہے سیدوں سے باہر، مگر قرآن میں ماں صرف نبی کی بیویوں کو کہا گیا ہے۔
جو نبی کی بیوی ہوگی وہ امت کی ماں ہوگی۔ وجدان میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے سوچوں میں گم وجدان کی طرف دیکھا اور کہا، جی جی مولوی صاحب میں سمجھ رہا ہوں، آپ بولیں۔ اب چونکہ ایک سید لڑکی کا درجہ افضل ہوگا تو اگر اس کی سیدوں سے باہر شادی ہو جاتی ہے تو اس کے شوہر پہ اس کا احترام فرض ہے، جو آج کل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ تو ہم ایک سید لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب اگر لڑکا اچھا ہو، اچھا خاندان ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ سید ذات کی عزت کرے گا، تو بھی ہم ایک سید گھرانے کی لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر پہ اپنے سر کے بال سفید کر لے صرف اس انتظار میں کہ سید لڑکے کا رشتہ آئے گا، اور اس کے بعد سفید ہونے پہ بھی کوئی رشتہ نہ آئے تو پھر وہ اپنے ارمان اپنی قبر میں ہی لے کے جائے۔ آپ کو آقا علیہ السلام کا آخری خطبہ تو یاد ہوگا نا، جس پہ انہوں نے واضح کہا ہے کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو مولوی صاحب کیا ایک سید زادی کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی جو خدا اور اس کے رسول کا ماننے والا ہو، پرہیزگار ہو، سید زادی کا احترام کرنے والا ہو؟ بیٹا وجدان میں پھر سے وہی بات کروں گا، ایک سید گھرانے کی لڑکی دوسری لڑکیوں سے افضل ہوتی ہے، اور اس کے افضل ہونے کی بس ایک ہی دلیل ہے، وہ میرے رسول کے خاندان کی ہے۔ رہی بات شادی کی، تو بہت سے علماء دین یہ بھی لکھتے ہیں اگر لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے اور کوئی سید گھر کا رشتہ نہیں آ رہا تو وہ اپنے باپ کی رضامندی سے باہر شادی کر سکتی ہے، اگر اس کا باپ رضامند ہے تو۔ اب واللہ عالم اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ وجدان کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی تھیں اور بہت ساری باتوں میں وہ الجھ کے رہ گیا تھا، جس کو اس نے خود پڑھنا تھا، خود سوچنا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ نے مجھے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور ان کا شکریہ ادا کر کے وضو بنانے کے لیے اٹھنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ اس مسئلے پر خود تحقیق کرے گا۔ فضاؤ نہ تھوڑی دیر لائبریری میں جاتے ہیں، ابھی تو کلاس کو بہت ٹائم ہے۔ ذری پتہ نہیں کیا شوق ہے تمہیں لائبریری کا، پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتی ہو تم یہ اتنے موٹے موٹے ناول اور کتابیں۔ آپ نے کبھی پڑھے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اوور ایکٹنگ پڑھنے کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ لیے چل رہی تھیں۔ فضا کو پھول بہت پسند تھے، وہ ہر پھول کو بہت غور سے دیکھتی تھی، جیسے ان کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ خبردار جو میرے ناولز کو کچھ کہا تم نے تو۔ زری نے فضا کے کندھے پہ آرام سے مارا اور منہ بنا کے کہنے لگی، وہ اس کی زلفوں کی آغوش میں بے ہوش ہو گیا۔ اب بتاؤ وہ کیسے اس کی زلفوں کی آغوش میں بے ہوش ہوا؟ مطلب اس کی زلفوں سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہی ہو گیا۔ اب بندہ ناول نہ پڑھے بلکہ اوور ایکٹنگ پڑھے۔ فضا نے اس کے ایک ناول پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے پڑھا ہے جنت کے پتے، پیر کامل، نمل، عشق کا شین؟ زری اس کو ایک ایک ناول گن گن کے بتانے لگی۔ بہن ناول کوئی نارمل لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، یا آپ جیسے اب نارمل لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ آپ نے جانا ہے لائبریری تو جائیں، میں نہیں جا رہی۔ فضا نے خوبصورت سفید گلاب کو زمین پہ بیٹھ کے چھوتے ہوئے کہا، مر جاؤ تم فضا، میں اب اکیلی جاؤں لائبریری؟ نہیں بیٹا صبر، میں پوری یونیورسٹی کو بولتی ہوں آپ کے ساتھ جائیں۔ اس نے اسی طرح پھولوں کو چھوتے ہوئے کہا، زری نہیں، اندر تمہارے وہ بیٹھے ہوئے جو تمہیں اندر جاتے ڈر لگ رہا ہے، میں ابھی پھولوں کو دیکھوں گی۔ دفع ہو جاؤ تم فضا، بتاؤ کدھر دفع ہو جاؤں؟ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ جہنم میں دفع ہو جاؤ اور ان پھولوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا۔ فضا کو غصے سے کہتے وہ لائبریری کی طرف چلی گئی اور فضا اس کو جاتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ سر کین آئی انٹر؟ ہانیہ وجدان کے آفس میں آئی جو اپنی کرسی پر بیٹھا کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ یس۔ اس نے کمپیوٹر سے نظر ہٹاتے ہوئے اس کو دیکھا اور پھر کام کرنے لگ گیا۔ ہانیہ کو لگا اس کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی، وہ جو اتنا تیار ہو کے آئی تھی اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا اس نے۔ جی مس ہانیہ آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ ویسے ہی کمپیوٹر پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا، اس کو کھڑا دیکھ کے اس نے خود ہی پوچھا۔ سر وہ ایکچولی مجھے یہ کہنا تھا کہ… وہ مسلسل ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دبانے لگی تھی جیسے اس کو کہنے میں مشکل ہو رہی ہو۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب کی بار اس نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھنے لگا، جو بلیک جینز کے اوپر سرخ شارٹ فراک پہنے بال کھولے کھڑی تھی۔ سر مجھے آپ کا پرسنل نمبر مل سکتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مکمل اعتماد سے پوچھا۔ اس کو لگا وہ اس کی خوبصورتی سے آخر متاثر ہو ہی گیا ہے۔ کیوں چاہیے آپ کو میرا نمبر؟ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کو ہانیہ کی اس بات سے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نمبر لینا تو ہر لڑکی کی خواہش تھی، اکثر لڑکیاں ہانیہ کی طرح اس سے خود نمبر مانگتی تھیں۔ ہانیہ کو لگا وہ اب کچھ نہیں بول سکے گی، اس کا اس طرح سے بات کرنا بالکل اس لہجے کی توقع نہیں تھی۔
وہ ایک خوبصورت اور پراعتماد لڑکی تھی جس کا نمبر ہر لڑکا مانگتا تھا، اور آج وہ مانگ رہی ہے تو وجدان کو تو خوش ہو کے دینا چاہیے تھا، مگر اس کا اس طرح سیریس ہو کے پوچھنا۔ سر وہ اسٹڈی سے ریلیٹڈ آپ سے ٹاپکس وغیرہ ڈسکس کرنے تھے، تبھی میں کہہ رہی تھی اگر آپ کا نمبر مل جاتا تو۔ اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کہہ رہی تھی، بلکہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولے جا رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے مانگنے پہ اس کا جواب کیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو بھی اس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ ہانیہ، آپ کو جو بھی ڈسکس کرنا ہے آپ کلاس میں کیا کریں۔ آپ نے کلاس میں کسی کو اسٹڈی سے ریلیٹڈ بات کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگر آپ کو کلاس میں نہیں پوچھنا تو مجھ سے آفس میں پوچھ لیا کریں، بٹ سوری، میں اپنا پرسنل نمبر نہیں دیتا کسی کو۔ آئی ہوپ آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ وہ اسی طرح کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اس کو کہتا چلا گیا اور وہ ساکت سی اس کو دیکھتی رہی۔ آپ کو اور کوئی کام ہے مس ہانیہ؟ اس نے اب کمپیوٹر کو دیکھتی ہوئے کہا جیسے کہنا چاہتا ہو اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہیں۔ نو سر۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی جو وجدان نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس نے سب کچھ غلط سنا ہو، اور وہ کیسے انکار کر سکتا ہے، کیسے اس کو ٹھکرا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر وجدان، نمبر تو میں آپ کا کہیں سے بھی لے لوں گی اور اپنی اس بے عزتی کو بھی یاد رکھوں گی۔ کچھ وقت پہلے تک تم میری خواہش تھے، اب ضد ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگی جو مسلسل کمپیوٹر پہ لگا کام کر رہا تھا۔ وہ آج پہلی دفعہ فضا کے بغیر کہیں گئی تھی۔ لائبریری میں اندر جاتے ہی اس کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ اس کو ویسے بھی خاموشی بہت پسند تھی۔ خاموشی میں بیٹھ کے پڑھنا اسے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا، اور ایک کتابوں کی عاشق کے لیے اس سے زیادہ پرسرور اور کون سی جگہ ہوگی جہاں ہر قسم کی کتاب اتنے سکون والے ماحول میں میسر ہو۔ وہ مگن سی ادھر ادھر گھومتی رہی، ہر ایک کتاب کو دیکھتی رہی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی کتابیں دیکھی تھیں۔ وہ آج پہلی دفعہ لائبریری آئی تھی۔ کاش میں پہلے آ جاتی یہاں۔ اس نے الماریوں کی شیشے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں کہا۔ اس نے شیشہ کھولا اور ایک کتاب نکالی جس پہ عاشق رسول اویس کرنی لکھا تھا۔ اس کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے۔ آقا جان علیہ السلام کے عاشقوں میں بڑے مقام پہ فائز اس شخص کو پڑھے جس نے بغیر دیکھے آقا جان سے اس قدر محبت کی کہ ان کا چرچا آقا جان کے سامنے بھی ہونے لگا، اور آج بھی محبوب کے عاشقوں میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت شوق سے کتاب لی، ایک کرسی پہ آئی اور کتاب میز پہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ اس کو یاد تھا اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے وضو بنایا تھا۔ وہ کبھی بھی آقا جان کو بغیر وضو کیے نہیں پڑھتی تھی، تو ان کے عاشق کو کیسے پڑھتی؟ اس نے کتاب کھولی اور پیار سے اس پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ راہ عشق کے شناور۔ اس نے جیسے ہی پہلا لفظ پڑھا اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ نبی کے عاشقوں میں کہاں کس جگہ کھڑی ہے؟ کیا اس کا نام بھی خدا کے حضور آقا جان کے عاشقوں میں لکھا جائے گا؟ کیا وہ بھی آقا جان سے اویس کرنی رحمۃ اللہ جیسی ہی محبت کرتی ہے؟ وہ آقا جان پہ درود پڑھنے کے علاوہ اور کرتی ہی کیا ہے؟ اس کے دل میں ایک دکھ کی چنگاری اٹھی۔ اللہ رحمت العالمین نے تو کہا ہے میرے محبوب سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرو، تو کیا وہ اتنی محبت کرتی ہے ہر چیز سے بڑھ کے؟ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پیکرے گل تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزار مقام۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔ وہ رو رہی تھی، کسی لڑکے کی محبت میں نہیں، دو جہانوں کے سردار کی محبت میں۔ اگر کسی عاشق کی نظر سے دیکھیں تو سارا عالم جہان حسن و عشق کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کائنات کے سارے رنگ حسن و عاشق سے عبارت ہیں، اور اس عالم آب و گل کی ساری داستانیں حسن و عشق ہی کے گرد گھومتی ہیں۔ سنیں؟ وہ سامنے پڑی میز پہ سر رکھے آنکھوں میں آنسو لیے اس ذات اقدس کو سوچ رہی تھی کہ ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس آواز میں کچھ عجیب سا سحر تھا۔ وہ ایک دم اوپر ہوئی اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی جو سر سے پاؤں تک سراپہ نور تھی۔ اس نے کالا عبایا لیا ہوا تھا اور کالے ہی رنگ کا سکارف لیا تھا جیسے مدرسوں میں پڑھنے والی عموماً لڑکیاں لیا کرتی ہیں۔ ہاتھوں پہ کالے ہی رنگ کے دستانے پہن رکھے تھے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جیسے اس کی آنکھوں سے نور باہر کو آ رہا ہو۔ اس نے اس کو ایک نظر دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں؟ اس نے اس قدر نرم لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ حیران ہوئی۔ کوئی ایسا بھی میٹھا بول سکتا ہے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ لڑکی یوں ہی کھڑی رہے اور وہ بس اس کو دیکھتی رہے۔ جی بیٹھے نا۔
مسکراتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو بیٹھنے کا کہا۔ اویس کرنی کو پڑھ رہی ہیں آپ؟ اسی محبت والے انداز میں اس نے اس سے پوچھا اور سامنے پڑی کتاب کو محبت سے دیکھنے لگی۔ جی مجھے محبت ہے ہر عاشق رسول سے، نظریں جھکائے اس نے اس لڑکی کو کہا۔ پھر تو مجھے بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لڑکی نے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں وہی چمک لیے کہا جو زرمینہ کے دل پہ لگ رہی تھی۔ جی میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ زرمینہ کو اس کی اس بات سے حیرت ہوئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر پوچھا، آپ کو مجھ سے محبت؟ آپ نے کہا نا آپ کو ہر عاشق رسول سے محبت ہے، تو اسی طرح مجھے بھی ہر عاشق رسول سے محبت ہے۔ وہ لڑکی اس کو دیکھتے ہوئے بولتی رہی، نہیں میں اس قابل نہیں کہ میں آقا جان کے عاشقوں کا نام بھی بغیر وضو کے لے سکوں۔ میں آقا جان سے کدھر ایسی محبت کر سکتی ہوں جیسی سب کرتے ہیں، بہت گنہگار ہوں میں۔ وہ لرزتی آواز کے ساتھ بولتی گئی۔ اس کو لگا وہ کسی ولی کی درگاہ میں بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے، اس کے ہاتھوں سے ٹکرا کے وہیں جذب ہو جاتے، اور وہ ایک سرور میں بولتی گئی۔ وہ لڑکی اس کو دیکھے جا رہی تھی بغیر پلکیں جھپکائے۔ وہ اس کو سنتی رہی جب تک وہ خاموش نہ ہوئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ اب ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔ زرمینہ خان سواتی، دھیمے سے بولی۔ زرمینہ خان سواتی نام ہے میرا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے آپ کا زرمینہ، میرا نام عائشہ ہے۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کو دیکھا جو مستقل اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ عائشہ گل؟ زرمینہ کے منہ سے بے اختیار عائشہ گل نکلا۔ نہیں عائشہ گل نہیں، عائشہ صدیقہ نام ہے میرا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا، مگر مجھے تو آپ عائشہ گل لگی ہیں، بالکل جنت کے پتے کی عائشہ گل جیسی۔ زرمینہ نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ اس نے بڑے پیار سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ مجھے عائشہ گل کہہ سکتی ہیں زرمینہ۔ اچھا زرمینہ میری کلاس کا وقت ہے، میں کلاس لینے جا رہی ہوں، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا زرمینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پہ جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں وہی سچا عاشق رسول ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے زرمینہ کی طرف دیکھا اور اسی دھیمے سے لہجے میں بولی اور خدا حافظ کہہ کے وہاں سے چلی گئی۔ دل کے آئینے میں ہے تصور یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ وہ اپنے اسی انداز میں بھاگتا ہوا ہاتھ میں موبائل اور چائے کا کپ لیے کلاس میں آیا۔ کہتے ہیں جب آپ کو محبت ہو جائے تو آپ کو اس محبت کو قبول کرنے پہ وقت لگتا ہے، اور وہ جتنا وقت ہوتا ہے آپ کے لیے ایک ایک سیکنڈ کی اذیت کا سبب بنتا ہے، اور جب وہ محبت قبول ہو جائے آپ کو اندر سے ایک سکون ملتا ہے۔ آپ اپنے محبوب کی صورت سے پھر بھاگتے نہیں ہیں، محبوب کو سوچتے ہیں، اس کے ایک دیدار کے لیے پوری دنیا کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ وجدان کو بھی اپنی محبت کے قبول کرنے پہ ایک سکون ملا تھا۔ اب وہ اس محبت سے بھاگتا نہیں تھا، اس کو ہر طرح سے قبول کرتا تھا۔ سلام کے بعد اب وہ بغیر کچھ بولے اٹینڈنس لیتا تھا اور روانی سے بولتا چلا جاتا، بغیر مسکرائے، بغیر کسی سے بات کیے۔ آج بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سی گھٹن ہونے لگی۔ آج رول نمبر 12 پہ کوئی نہیں بولا تھا۔ اس نے ایک بار پھر رول نمبر 12 کہا، پھر کوئی نہیں بولا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کو زخمی کر دینے والا احساس اس کے اندر ہوا۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ وہ جو کبھی رول نمبر 12 پہ نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، آج اس کی نظر پوری کلاس کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ بغیر کچھ بولے ایک ایک کرسی پہ نظریں گھماتا ہوا اس ایک لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے سامنے وہ ہار گیا تھا۔ ویئر از رول نمبر 12؟ اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے بغیر کسی تاثر کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر وہ لائبریری گئی تھی، میں اس کو لینے بھی گئی تھی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ میں اس کو ہر جگہ دیکھا جہاں ہم ہوتے ہیں مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ رونے والے انداز میں بولتی گئی اور سامنے کھڑے سید وجدان حسین شاہ کے دل پہ چھریاں چلنے لگیں۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل کوئی چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ رہا ہے۔ آپ ہر وقت تو ان کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر اکیلا کیوں چھوڑ دیا اسے؟ اس کو پتہ تھا اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید کلاس سے چھپی ہوتی، مگر یہ تو زرمینہ تھی جو کبھی اکیلی نظر ہی نہیں آئی تھی، جو ڈر سے کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ کافی ٹائم سے نہیں مل رہی، وہ کدھر ہے؟ سر میں نے بہت ڈھونڈا اس کو۔ اب فضا باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ڈھونڈا تو ملی کیوں نہیں؟ اس نے ایسے انداز میں کہا کہ سب حیران رہ گئے۔ آپ آئیں میرے ساتھ فضا۔ وہ سب کچھ وہاں چھوڑ کے فضا کے ساتھ کلاس سے باہر چلا گیا۔ اس کے اس انداز پہ سارے کلاس والے اس کو غور سے دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں کی وحشت سب کو صاف صاف دکھائی دینے لگی۔ آج وہ ان سب کو ایک ٹیچر سے زیادہ ایک دیوانہ لگ رہا تھا جو اپنی محبوبہ کی گمشدگی پہ مارا مارا پھر رہا ہو۔ آپ آخری دفعہ کہاں بیٹھے تھے؟ اس نے منہ سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فضا سے پوچھا۔ سر آخری دفعہ ہم یہاں گراؤنڈ میں بیٹھے تھے، وہ لائبریری جانے کی ضد کرنے لگی، میں یہیں پھولوں کے پاس بیٹھی تھی، وہ لائبریری چلی گئی۔
آپ کی کلاس سے 10 منٹ پہلے میں اس کو ڈھونڈنا شروع ہوئی مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ تو بہت ڈرتی ہے سب سے، اس کی تو کوئی دوست بھی نہیں ہے میرے علاوہ یہاں، وہ تو میرے علاوہ کہیں جاتی بھی نہیں تھی۔ فضا روتے ہوئے اس کو ایک ایک لفظ بتانے لگی اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا، کہیں سے اس کو وہ نظر آ جائے، کہیں سے اس کو وہ حجاب والی صورت نظر آ جائے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کو لگا اس کا دل پھٹنے لگا ہے، اگر کچھ دیر اس کو وہ نظر نہ آئی تو شاید وہ مر جائے گا۔ اس نے اپنے جیب سے سگریٹ نکالے اور پینے لگا۔ آج سید وجدان حسین شاہ کو سگریٹ پیتے ہر کوئی دیکھ رہا تھا۔ آج اس دیوانے کی دیوانگی سارا جہان دیکھ رہا تھا اور وہ مارا مارا پھر رہا تھا، بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے۔ اس کو یاد ہی نہیں رہا وہ ایک ٹیچر ہے اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، ایک سگریٹ ختم ہوتا تو دوسرا لگا لیتا۔ آج وہ پوری دنیا کو اپنے اس رویے سے چیخ چیخ کے بتا رہا تھا، ہاں مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ جو محبت سے کہیں اوپر ہوتا ہے، مجھے اس لڑکی سے عشق ہے۔ وہ لائبریری میں گیا، ایک ایک بندے کو دیکھنے لگا مگر اس کو وہ وہاں نظر نہیں آئی۔ خیریت سر وجدان؟ ہر کوئی اس کی یہ حالت دیکھ کے اسے ایک ہی بات پوچھتا اور وہ سگریٹ ہاتھ میں لیے بغیر جواب دیے بھاگتا چلا جاتا۔ کیا ہوا سر کو؟ باہر کھڑے ہونے والا ہر اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتا اور وہ سب سے بے نیاز اس کو بس دیکھتا رہا۔ ملکہ کہاں ہو تم؟ وہ سیڑھیوں کے پاس رکا، اس کا سانس پھولنے لگا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کہاں ہو تم؟ سنو، آ جاؤ میرے سامنے ملکہ، اس سے پہلے کہ وجدان کا دل دھڑکنا بھول جائے، اس کی سانسیں رک جائیں۔ زرمینہ! فضا زرمینہ کو اسٹیڈیم کے کونے میں بیٹھی ہوئی دیکھ کے اونچا سا چلائی، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ فضا نے اسی لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ جو اپنے ہاتھ میں کتاب لیے بیٹھی تھی چونک کے اس کی طرف پلٹی۔ کیا ہوا ہے فضا؟ اس نے فضا کو پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا ہوا ہے؟ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ مرنے آنا تھا تو مجھے بتا کے آتی نا؟ فضا کے لہجے میں غصہ، فکر، پریشانی، سبھی تاثر جھلک رہے تھے۔ میں لائبریری میں تھی، پھر یہاں دیکھا کوئی نہیں ہے تو سوچا کچھ دیر یہاں پہ بیٹھ کے کتاب پڑھ لوں، مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اب بھی حیرت سے فضا کو دیکھتی رہی، وہ ایسا کیوں کری ہے آخر؟ ہوا کیا ہے فضا کو؟ بکواس بند کرو اپنی، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ وجدان سر کی کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ اوہ یارا جی، مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ہاتھ پہ بندھی گھڑی کو ایک نظر دیکھا اور پھر فضا کو دیکھنے لگی۔ اس کا غصہ بالکل جائز تھا، وہ کیسے کتاب میں گم ہو گئی کہ اس کو خبر ہی نہ ہوئی، اور سر ان کی کلاس۔ چلو اب ادھر سے، وجدان سر تمہیں کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ فضا نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کو لے جانے لگی۔ وجدان سر؟ وہ چلتے چلتے ایک دم رکی، جیسے اس کو لگا ہو اس نے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ وجدان سر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی ہاں وجدان سر، وہ کب سے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن وہ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر حیرت سے اس سے پوچھا۔ ذری اپنی بکواس بند کرو اور چلو، سر کب سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے غصے میں زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر سے اس کو گھسیٹنے لگی۔ ہاں وہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں نا، سر مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کلاس میں اتنے لوگ بنک بھی کرتے ہیں، سر نے تو کبھی نہیں ڈھونڈا ان کو، پھر مجھے کیوں؟ اس نے ایک بار پھر اس سے پوچھا جو غصے میں چلی جا رہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے گھسیٹی جا رہی تھی۔ ذریعے بکواس جو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو نا، تم سر سے پوچھنا، وہ پاگلوں کی طرح تمہیں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ وہ بغیر کچھ پوچھے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے وجدان سر کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں، ارم نے کلاس میں بیٹھے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ انٹرسٹ؟ وہ کیوں لیں گے اس زرمینہ میں انٹرسٹ؟ ہانیہ نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ارم کو دیکھا، جبکہ اس کو خود بھی کچھ ایسا ہی وہم ہوا تھا۔ آج جس وجدان کو وہ دیکھ رہے تھے اس سے تو سب کو پتہ چل رہا تھا کہ وجدان کے لیے زرمینہ کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے ہانیہ، وہ کیسے کلاس سے باہر گئے ہیں اور کیسے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں صرف اس کو ڈھونڈنے کے لیے، جیسے وہ بچی ہے کوئی جو کھو گئی ہے۔ ارم ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو لے کے ایسے ہی پوزیسو ہوتے ہیں، اور زرمینہ میں ایسا کچھ بھی خاص نہیں ہے جو صرف وجدان جیسا بندہ اس کے پیچھے پڑے۔ اس نے نظریں جھکائی ہوئی پرسوچ سے انداز میں ارم کو کہا۔ اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، کیسے وہ ان کے آفس گئی اور کیسے انہوں نے اس کو رد کیا، اور آج اس زرمینہ کے لیے کیسے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ زرمینہ تم ہانیہ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ وجدان کو ہانیہ نے چاہا ہے، وہ صرف اس کا ہے، اور اب تو میری چاہت میری ضد بن گئی ہے، میں اس کو حاصل کر کے رہوں گی، کوئی کچھ بھی کر لے، وجدان صرف ہانیہ کا ہی ہے، صرف ہانیہ کا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے جلتے دل کے ساتھ دل ہی دل میں کہا۔
وہ سیڑھیوں کے پاس ایسے ہی کھڑا تھا جیسے اس نے آج بہت کام کیا ہو، وہ بہت تھک گیا ہو۔ اب اس کی ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھک کے کھڑا رہا تھا۔ آج 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ایک لڑکی کے لیے یوں دیوانہ پھر رہا تھا۔ اس کو آج اس لڑکی کے علاوہ کسی کا ہوش نہیں تھا۔ آج اس کی ایک ہی تمنا تھی، بس ایک بار، صرف ایک بار وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آنکھوں کا کونا صاف کرنے لگا جس سے مسلسل آنسو نکلے جا رہے تھے۔ کیا محبت اتنی ہی بے بس ہوتی ہے؟ کیا ہر کوئی محبت میں اتنا ہی بے بس ہوتا ہے؟ یا وہی ہوا تھا؟ کیوں وہ اس ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے دیوانہ بنا ہوا ہے؟ آخر کیوں؟ وہ آنکھوں کو مسلتا جیسے ہی اوپر ہوا، اس کو سامنے سے آتی ہوئی حجاب میں وہ لڑکی نظر آئی جو آج بھی پہلے دن کی طرح حجاب کے ساتھ کندھوں پہ چادر لیے دوسری لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے اس کو ایک بار دیکھا اور گردن جھکا لی۔ اے میرے مولا، تو مجھ گنہگار کی بھی سنتا ہے، بے شک تو بہت رحیم ہے۔ وہ جو کچھ وقت پہلے ادھر ادھر دیوانہ وار پھر رہا تھا ایک دم پرسکون ہوا، جیسے اس کو اس کی دنیا مل گئی ہو۔ اس نے خدا سے بس آج اس کی ایک دیدار کی دعا کی تھی، یا اللہ بس ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ وہ مجھے نظر آ جائے۔ اس کے نظر آتے ہی اس کا دل چاہا وہ وہیں سجدے میں گر جائے، خدا کا رو رو کے شکریہ ادا کرے، سجدے میں گرے اور پھر کبھی بھی نہ اٹھے، اس کو مانگتا رہے۔ اس نے ابھی تک خدا سے اس لڑکی کو نہیں مانگا تھا۔ وہ خود کو اس پاکیزگی کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کو مانگے، وہ لڑکی اس کو ملے۔ وہ تو بس اس کی محبت میں مر جانا مانگتا تھا۔ جیسے جیسے وہ حجاب میں ملبوس سفید چادر کندھوں پہ کیے نزدیک آ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو رہی تھی۔ اس کے سارے اعضاء جواب دے رہے تھے۔ اس کو لگا اس کی ٹانگوں میں سے رفتہ رفتہ سانس نکل رہا ہے، وہ ابھی گر جائے گا۔ اس کی آنکھیں ابھی چھلک جائیں گی، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگیں گے، وہ خود پہ قابو نہیں پا سکے گا، وہ اس کے سامنے گر جائے گا۔ وہ جیسے جیسے قریب ہوتی گئی، اس کی جھکی نظریں اس کے قریب آتے قدموں کا تعاقب کرنے لگے۔ وہ اس کے پاس آئی ہی تھی کہ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے مخصوص انداز میں اس کو ایک نظر بھی دیکھے بغیر وہاں سے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اس کے وہاں سے جانے پہ فضا نے زرمینہ کی طرف دیکھا۔ ابھی تو اتنا پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے اور ابھی دیکھ کے بات بھی نہیں کی۔ فضا زرمینہ کو دیکھتی ہوئی حیرت سے کہنے لگی، وہ سید وجدان حسین شاہ ہے، زرمینہ کو کیوں ڈھونڈے گا؟ زرمینہ نے نظریں جھکائے ہوئے فضا سے کہا، مگر زری ابھی تو اتنا، اچھا چھوڑو نا، چھٹی ہو گئی ہے، جان جی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ فضا بول ہی رہی تھی کہ زرمینہ نے اس کی بات کو کاٹ دیا اور چلنے لگی۔ سر نے اس سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ زرمینہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اس کو عجیب سا دکھ ہوا تھا وجدان کے ایسے جانے پہ۔ خیر مجھے کیا، نہیں پوچھتے تو نہ پوچھیں، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ جان جی کدھر ہیں آپ؟ یا اللہ کیا ہوگا، اب میں اکیلے کیسے یونیورسٹی میں بیٹھوں؟ اب تو سب جا رہے ہیں، میں کیا کروں گی، کیسے جاؤں گی؟ میں تو پہلے کبھی لوکل گاڑی پہ نہیں گئی، میں کیا کروں گی خدایا، میں کیسے جاؤں گی؟ جان جی کدھر ہیں آپ؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک مجھے لینے؟ وہ یونیورسٹی کے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی بھائی کا انتظار کر رہی تھی اور بار بار چوکیدار سے پوچھ رہی تھی، چچا میری گاڑی تو نہیں آ رہی نا نظر؟ نہیں بیٹا، میں پہچانتا ہوں تمہاری گاڑی کو، آئے گی تو آپ کو بتا دوں گا۔ وہ بار بار اٹھتی اور پھر بیٹھ جاتی۔ یا اللہ میں کیا کروں گی اب؟ بیٹا پریشان نہ ہو، آپ کی گاڑی آ جائے گی۔ چچا پوری یونی خالی ہو گئی ہے، میں کیسے بیٹھوں گی اتنا ایسے؟ نہیں نہیں بیٹا، سب ٹیچرز اندر ہی ہیں، ان کا کوئی میٹنگ سیٹنگ چل رہا ہے۔ رضوان خان نے اس کو پریشان ہوتا دیکھ کے کہا، چچا آپ پلیز ایک بار دیکھیں نا۔ ہاں ہاں میں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ دروازے سے باہر جا کے دیکھنے لگا۔ ٹائم گزرتا گیا اور وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، اس کی ہمت اب جواب دینے لگی۔ وہ اٹھی اور یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر گئی۔ کدھر جا رہے تم؟ رضوان خان نے اس کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھ کے پوچھا۔ گھر جا رہی ہوں میں۔ چلا جائے گا اکیلے؟ جی چچا میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے ہوتے ہوئے روڈ تک آئی۔ وہ پہلی دفعہ ایسے روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ وہ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں خوف زدہ سی دعا مانگتی رہی۔ اللہ پاک آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز میری مدد کریں۔ وہ آنکھیں بند کیے بس اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت مانگتی رہی۔ اس کے کھڑے ہونے پہ ہر ٹیکسی والا رکتا اور اس سے پوچھتا، کہاں جانا ہے بی بی؟ مگر وہ کسی کو بھی جواب دیے بغیر نیچے دیکھنے لگ جاتی اور ٹیکسی والے بھی 1 منٹ روک کے وہاں سے چلے جاتے۔ کتنی ہی گاڑیاں اس کے پاس رکی تھیں مگر وہ کسی ایک پہ بھی نہیں بیٹھی۔ اللہ جی میری مدد کریں۔ وہ نظریں جھکائے دعا کر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک آواز آئی، آپ؟ اس نے اپنی جھکی نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی۔
جس نے اس کی نظریں اٹھتے ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور بہت ہی نبا نبی والا مجھے تو ناول لگ رہا ہے، مطلب میچیورٹی نہیں مجھے اس میں نظر آ رہی۔ اینی ویز ٹیچر ہے، اگر آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے، نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ہو گئی ہے تو وجدان کی تو اچھی خاصی ایج ہے، پڑھا لکھا پروفیسر ہے، تو وہ ایسی کیسی پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے؟ تو یہ تھوڑی عجیب سی لگ رہی ہے بات، عجیب کیا چیپ لگ رہی ہے، مطلب کیا ہے نا۔ خیر دیکھتے ہیں، کہانی پڑھتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، بہت زیادہ مجھے ریکویسٹ آئی تھی اس ناول کی، تو میں بھی پڑھنے لگ گئی۔ تو آپ بھی سن لیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔